قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں ایک عورت کا، اور عام طور پہ عورت جو ہوتی ہے وہ بڑے کچے یقین والی ہوتی ہے، جلدی پھسل جاتی ہے، جلدی گھبرا جاتی ہے، جلدی کنفیوز ہو جاتی ہے۔ وہ واقعہ ہمارے لیے واقعی بڑا سبق ہے اس میں۔ توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے نا، ان کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھی، مگر ڈرتی بھی تھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا، وہ بچہ چھین کے لے جائیں گے اور بچے کو قتل کر دیں گے، تو ڈرتی گھبراتی بھی تھی۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو الہام فرماتے ہیں اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر آپ کو خوف آئے کہ کہیں سپاہی پکڑ کے نہ لے جائیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو پانی میں دریا میں ڈال دینا۔ یا اللہ، اگر آپ نے اس بچے کی حفاظت کرنی ہے تو کوئی سپاہی میرے گھر آئے ہی نہ۔ آسان طریقہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ مشاہدے کے خلاف کرواتے ہیں کہ میرے اوپر اس کا یقین کتنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم اسے کسی غار میں رکھاؤ بچے کو، کوئی وہاں نہیں جائے گا، فرمایا نہیں، تم اس کو پانی میں ڈالو، کرو اپنی نظر کے خلاف، مشاہدے کے خلاف، میری خبر پہ یقین کر کے دکھاؤ۔ جب تم یقین کرو گی تو میں وعدہ پورا کر دوں گا۔ اور پھر آگے پتہ کیا کہا کہ جب پھر اس کو دریا میں ڈالو گی، فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس کو پکڑے گا وہ بندہ جو اس بچے کا بھی دشمن، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن۔ مگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف بھی نہ کھانا، دل میں غم زدہ بھی نہ ہونا، إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے تو اس بچے کو رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں، والدہ جو ہے وہ عورت ذات ہے، اور بچے کے معاملے میں تو ماں ویسے ہی بڑی حساس ہوتی ہے، سینسٹیو ہوتی ہے، رسک نہیں لیتی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے اس وعدے پر یقین کیا اور اپنے بچے کو ایک بکسے میں ڈال کے بکسے کو پانی کے حوالے کر دیا۔ عقل کہتی ہے یہ تمہارا بیٹا اب تمہیں زندہ حالت میں واپس ہی مل سکتا، اس لیے کہ اگر تم بکسے کو واٹر ٹائٹ بناؤ گی تو وہ ایئر ٹائٹ بھی بن جائے گا، اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس گھٹ گھٹ کے بچہ مر جائے گا۔ اور اگر تم اس میں ہوا کے لیے سوراخ رکھو گی تو ان سوراخوں سے پانی اندر چلا جائے گا، بچہ ڈوب کے مر جائے گا، تو بچہ اب تمہارا نہیں بچ سکتا، یہ تمہیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے وعدے پہ یقین کیا، بچے کو بکسے میں ڈالا، بکسے کو دریا کے اندر۔ اس کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب وہ اس بکسے کو پانی میں جاتا ہوا کو سے دیکھ رہی ہوگی کہ میرا بچہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بیچ سے گیا۔ واپس گھر آ گئی۔ اب اللہ کی شان دیکھے، یہ بکسا تیرتے 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 ایک جگہ پہنچا، وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے چہل قدمی کے لیے رکا ہوا یعنی نکلا ہوا تھا، اور 800 غلام اس کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ بادشاہ تھا نا۔ غلاموں نے جب دیکھا کہ بکسا تیر تو آ رہا ہے تو ایک غلام نے بکسا پکڑا اور اس کو لا کے فرعون کے حوالے کیا۔ فرعون نے کہا کہ کھولو بھائی۔ انہوں نے بکسا کھولا، اس میں ایک بچہ زندہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے اوپر محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ جو بندہ دیکھتا تھا اپنا دل دے بیٹھتا تھا۔ اب جب فرعون نے دیکھا تو بیوی پاک تھی، اس نے بھی دیکھا، تو فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ، تو فرعون کی بیوی کو پتا تھا کہ میرا باپ جو ہے نا، میرا خامن جو ہے
بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروا دیتا ہے، بیٹیوں کو زندہ رکھتا ہے۔ اب یہ لڑکا جو آیا ہے تو یہ بھی بنی اسرائیل میں سے کسی کا ہوگا، تو یہ میرا خاوند اس کو ذبح کروا دے گا۔ تو اس نے جیسے ہی بچے کو دیکھا نا، فوراً اپنے خاوند کو کہا لا تقتلوہ، تم نے اسے قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہم اس کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب جب بیوی نے فرمائش کی تو فرعون صاحب آگے سے نہ کر سکے، بھول گئے بچوں کو قتل کروانا، کہنے لگے ٹھیک ہے میں اس کو قتل نہیں کرواتا، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس کو عقل نے دھوکہ دیا کہ جب اس بچے کو میں اپنے گھر میں پالوں گا بیٹے کی طرح، تو یہ بڑا ہو کہ مجھ سے کیوں تخت و تاج چھینے گا، یہ تو میرا دشمن نہیں ہو سکتا، یہ تو میرا احسان مند ہوگا، اس لیے اس کو پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرعون نے بھی بیوی کی بات مان لی۔ اب ذرا غور کیجئے، آج کل کی عورتیں شکوے کرتی ہیں اور یہ ہماری بات تو خاوند مانتا ہی نہیں ہے۔ بھئی قرآن پڑھو، اتنا بڑا ظالم جابر بادشاہ فرعون، وہ بھی بیوی کی بات مانتا تھا، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اب جب اس نے بچے کو ایڈاپٹ کر لیا کہ جی میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو پھر اس پر خوشی کا اظہار کرنا تھا۔ تو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اس نے جتنے غلام کھڑے تھے ان کو کہا کہ بھئی میں نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا، میرا دل بڑا خوش ہے، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ 800 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ روح المعانی نے یہاں پر نقطہ لکھا کہ دیکھو اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں بندوں کے لیے نفس کی غلامی، شیطان کی غلامی یا بندوں کی غلامی کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، 800 بندوں کے لیے آزادی کا سبب بن گئے۔ اب فرعون اس بچے کو لے کے گھر آیا۔ اس زمانے میں یہ فیڈر کی مائیں نہیں ہوتی تھی، مائیں اپنا دودھ پلایا کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر جو عورتوں کا دودھ تھا اس کو حرام کر دیا تھا۔ فرعون اپنے محل میں پہنچا، اس نے آرڈر دیا جو عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کی حالت میں ہیں ان کو بلایا جائے، وہ اس بچے کو دودھ پلائیں۔ عورت آتی ہے دودھ پلانے لگتی ہے، بچہ دودھ قبول نہیں کرتا، اللہ نے منع کر دیا تھا۔ پھر دوسری عورت آئی، پھر تیسری آئی، پھر چوتھی آئی، اب بچہ رو رہا ہے، دودھ نہیں پیتا، پورے محل کے اندر پریشانی، جی بچہ دودھ ایکسیپٹ نہیں کر رہا کسی کا، بھئی اور کسی کو بلاؤ، بھئی اور کسی کو بلاؤ۔ پوری رات اسی معاملے میں گزر گئی۔ اب فرعون ساری رات جاگنے کی وجہ سے پریشان بھی تھا اور اس کا دل چاہتا تھا کہ بس کوئی عورت آئے اور دودھ بچہ ایکسیپٹ کر لے تو میں جاؤں اور جا کے سوؤں، کیا میں ساری رات جو ہے اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ اب جب صبح ہوتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھ کھلی، اس کا دل بڑا غم زدہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے دل کو تسلی نہ دیتے، گرا نہ دیتے، ان قادت لتبدی بہی لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو گرا نہ دیتے تو وہ تو رو پڑتی اور اس کا راز فاش ہو جاتا کہ اس کا بیٹا ہے جو محل میں پہنچا ہوا ہے، تو راز کھل جاتا۔ نہیں، ہم نے اس کے دل کو گرا دے دی کہ تم نے رونا نہیں ہے، تو وہ روئی نہیں، دل تو پریشان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، کوئی 8-7 سال کی عمر سمجھ لیجیے، اس عمر کی بچی تھی، تو ماں نے کہا بیٹی جاؤ اور دیکھو کہ محل میں تمہارا بھائی کس حال میں ہے، ذرا آ کے مجھے خبر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی ہوئی گئی، اس نے محل میں آ کے عجیب نظارہ دیکھا، جو عورت آتی ہے بچے کو دودھ پلانے لگتی ہے، بچہ دودھ ایکسیپٹ نہیں کرتا اور روتا چلا جا رہا ہے، اور بادشاہ پریشان ہے، ملکہ پریشان ہے، ساری رات بچہ رو رہا ہے اور دودھ نہیں ایکسیپٹ کرتا، بھائی کوئی اور عورت کو بلاؤ، اور عورت کو بلاؤ۔ جب اس نے یہ ماحول دیکھا تو اس نے فرعون سے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یأکلونہ لکم وہم لہ ناصحون،
میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس بچے کو دودھ بھی پلائیں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ تو جب اپنے خیر خواہ کا لفظ کہا نا تو فرعون کو بات تو کھٹکی کہ یہ کیوں کہہ رہی ہے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے سر کے بالوں کو پکڑ کے پوچھا یہ لڑکی کیوں کہتی ہے وہ بڑے خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی۔ کہنے لگے جی ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون آپ کی خیر خواہی کرے گا؟ فرعون کہنے لگا اچھا بلاؤ جس کو بلاتی ہو۔ لڑکی بھاگی آئی، اماں چلو، بھائی دودھ نہیں کسی کا پی رہا، آپ چلیں اس کو دودھ پلائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور اس نے آ کے جیسے ہی بچے کو دودھ پلانا شروع کیا، بچے نے دودھ کو افیکٹ کر لیا، ایک شور مچ گیا، اور جی بچے نے دودھ پی لیا ہے اور بچہ اب چپ ہو گیا ہے۔ فرعون نیند سے ویسے ہی تھکا پڑا تھا، کہنے لگا اچھا میں تو جا رہا ہوں سونے کے لیے، جب تک میں جاگ کے واپس نہیں آنا اس عورت کو جانے نہیں دینا۔ فرعون سونے چلا گیا، ماں نے بچے کو دودھ پلایا۔ اب محل کا ہر بندہ اس عورت کا احترام کر رہا ہے، اس عورت کے دودھ کو بچے نے ایکسپٹ کر لیا اور کسی کا ذہن ہی نہیں جا رہا آخر یہ عورت ہے کون؟ اللہ کے کام دیکھو کہتے ہوتے ہیں۔ خیر جب فرعون تازہ دم ہو گیا، اٹھ کے آیا تو فرعون نے کہا کہ اس عورت کو کہ دیکھو ہمارا بچہ آپ کا دودھ پیتا ہے، اب آپ نے میرے محل سے جانا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جواب دیا کہ جی آپ کا محل ہے تو بہت اچھا، مگر اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا، تو میں تو اپنے گھر میں جاؤں گی، اپنے خاوند بچوں کے ساتھ رہوں گی، میں یہاں تو نہیں رہ سکتی، تو میں تو جا رہی ہوں۔ اب فرعون بڑا پریشان، یہ عورت چلی گئی تو بچہ دودھ کیسے پیے گا، کیا بنے گا، میں نے اس کو بیٹا بنا لیا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی نے جانے کے لیے تو فرعون کہتا ہے اچھا تم اب گھر تو جا رہی ہو، بچے کو بھی اپنے گھر لے جاؤ، اس کو وہیں پہ دودھ پلانا، میں تمہارے مہینے کی تنخواہ تمہارے گھر پہنچا دیا کروں گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وَلِتَعْلَمْ، اور وہ جان لے أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ تو اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کریں۔ شریعت نے کہا غیر محرم سے نظر بچاؤ گے، ہم اس کے بدلے تمہیں عبادت کے اندر لذت عطا فرمائیں گے۔ اب اس وعدے کے اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہم اگر نگاہ کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے بندے ہمیں عبادت کے اندر لذت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ یقین بنتا کہتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یقین بنتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی دعوت دینے سے۔ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے نا، یہ بنیادی طور پہ یقین بنانے کی محنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مسلمانوں میں تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کافروں میں جا کے تبلیغ کرے۔ بھائی مسلمانوں میں تبلیغ نہیں کرتے، مسلمانوں کو یقین بنانے کی دعوت دیتے ہیں۔ آج عملوں والے تو بہت نظر آتے ہیں، یقین والے کھوڑے ہیں، اور اللہ کی مدد عملوں والوں کے ساتھ نہیں ہوتی، یقین والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنے والے کتنے ہیں، اور اگر یقین نہیں بنا ہوا تو یقین بناؤ۔ اس لیے چلہ لگے، 3 چلے لگے، 1 کان لگے، جتنا مرضی وقت لگے، ہمیں اپنا یقین بنانے کے لیے اس راستے میں نکلنا چاہیے۔ اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں نوجوان جاتے ہیں بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، 3 چلے لگا کے آتے ہیں اور واپسی پہ زندگی ان کی بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ یقین بن جاتا ہے، اللہ عمل کرنا ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے علم والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ جو شخص علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے تو علم کے نور کی وجہ سے اس کا بھی یقین بن جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف پہ یقین علم کے نور سے بنا ہوا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی گئی تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 اصول بنائے، ان کو کہتے ہیں اصول ہشتگانہ۔ 8
اصول بنوائے لکھوائے انہوں نے. ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ اگر دارالعلوم کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ پیش کرے گا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ اصول بنا دیا. یعنی کوئی بندہ آ کے کہتا ہے جی دارالعلوم کے اخراجات ہیں، میں 1 مربع وقف کرتا ہوں، اس کے لیے جو مربع کی آمدنی ہوگی دارالعلوم میں لگے گی. تو فرمایا ہم ایسا مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول ہی نہیں کریں گے. یہ اصول بنا دیا. فرق دیکھو کتنا ہے. ہم رو رہے ہوتے ہیں حضرت دعا کیجئے میں مدرسہ بنایا ہے، اللہ کوئی مستقل ذریعہ بنا دے. یہ جو ہر وقت کی ٹینشن ہے اس سے جان چھوٹ جائے. ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں ہم مستقل آمدنی کے ذریعے بننے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں جی. اور ہمارے اکابر کے یقین اتنا تھا، فرمایا کہ اگر کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ پیش کرے گا ہم اس ذریعے کو قبول ہی نہیں کریں گے. جو مشورے میں لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ نقطہ کیوں لکھوایا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اگر ہم نے اس ذریعے کو قبول کیا نظر اللہ سے ہٹ جائے گی، ذریعے پہ آ جائے گی، اللہ کی مدد سے رک جائے گی. ہمیں ایسے آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول نہیں کرنا. تو یقین بنا ہوا تھا اور علم کے نور سے بنا تھا. اور تیسرا یقین بنتا ہے ذکر کی کثرت سے. جو بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے وعدوں پہ اس کا یقین بن جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. چنانچہ ہمارے مشائخ حضرات کا جو یقین بنا ہوا تھا نا وہ ذکر کی کثرت پہ بنا تھا. ایک اور عورت کا واقعہ سنا دیتے ہیں، بات ختم کر رہا ہوں میں. رابعہ بطریہ اللہ کی نیک بندی. ایک دن ان کے ہاں مہمان آ گئے علماء. مغرب کا وقت ہو گیا. گھر میں جو خادمہ تھی وہ پریشان تھی کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کا انتظام اور اتنے مہمان موجود ہیں، ان کو ہم کھانا کیسے کھلائیں گے؟ جب رات کا وقت ہوا تو ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا. رابعہ بطریہ نے خادمہ سے کہا دیکھو پتہ کرو کون ہے. وہ گئی جی ایک بندہ ہے کھانا لایا ہے ہدیہ. رابعہ نے کہا اچھا دیکھو اس میں کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا جی 9 روٹیاں ہیں. رابعہ نے کہا نہیں یہ کھانا میرے لیے نہیں ہے، اس بندے کو واپس لے جائے، میں قبول نہیں کرتی. اب خادمہ پریشان، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کا وقت ہو چکا اور اللہ نے اگر کھانا بھیجا ہے ریڈی مدد کے طور پہ تو یہ کھانے کو واپس بھجوا رہی ہیں. خیر بندہ چلا گیا، اور دیر ہو گئی، خادمہ اور پریشان، مہمان بھوکے ہیں، ہم ان کو کھانا کیسے کھلائیں گے؟ اللہ کی شان دیکھیں اور کچھ دیر گزری، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. رابعہ نے بھیجا خادمہ کو جاؤ دیکھو کون. اس نے کہا کوئی بندہ کھانا لایا ہے. اس نے کہا گنو کتنی روٹی ہیں؟ جی 9 روٹی ہیں. اس نے کہا کہ اچھا اس کو جائے واپس، یہ میرا کھانا نہیں کسی اور کا ہے. اب خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، پہلے بھی آیا تھا واپس کر دیا، پھر اگر یہ کھانا اللہ کے نے رحمت سے بھیجا ہے اس کو واپس کر دیں گے تو مہمانوں کو کیا وہ دکھائیں گے؟ آپ کیوں قبول نہیں کرتی؟ رابعہ نے جواب دیا صبح کے وقت میں اٹھی تھی اور میرے پاس 1 روٹی میرے گھر میں موجود تھی. ایک فقیر مانگنے کے لیے دروازے پہ آیا، اس نے دستک لی اور میں نے 2 روٹی اٹھا کر اس فقیر کو دے دی. اب میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میں 1 کے بدلے 10 گنا بدلہ دینے والا ہوں. تو اللہ نے اگر بھیجا ہے کہ یہ کھانا 10 روٹیاں ہونی چاہیے، 9 روٹیاں کیوں ہیں؟ یہ میرا رزق نہیں ہے، کسی اور کا رزق ہے. خادمہ نے معافی مانگی، آپ معاف کر دیں، روٹیاں 10 ہی تھیں، 1 میں اپنے حصے کے لیے رکھ رہی تھی، آپ کو 9 بتا رہی تھی. کہنے بھی اچھا اگر 10 ہیں تو یہ میرا رزق ہے، اللہ نے بھیجا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلا دو. تو ذکر کی کثرت سے، علم کے نور سے اور دعوت و تبلیغ کی محنت سے یقین بنتا ہے. جو بندہ جس فیلڈ میں ہے وہ اپنا یقین بنائے تاکہ اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہو، ہمارا شریعت و سنت کے مطابق زندگی کا معاملہ ہو اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے. یہ یقین والے 313 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت ہمیں عطا فرما دیں گے.
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آتی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط یقین بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے پہلے ہمیں یقین کامل والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔